السلام علیکم۔ آج کی اپنی اس نشست میں برجردی افراد کے بارے میں بتایا جائے گا اور ایسے ایسے رازوں سے پردہ اللہ کے کرم سے اٹھایا جائے گا، ایسے سیکرٹس ڈسکلوز کیے جائیں گے کہ آپ یوں محسوس کریں گے کہ یہ آپ کی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ محسوس ہوتے ہیں، یہ آپ کے اپنے حالات زندگی ہیں۔ اسی لیے ویڈیو کو بڑی دلچسپی سے تحمل کے ساتھ اینڈ تک دیکھنا، سکپ مت کرنا، خالی ہاتھ رہ جاؤ گے پھر نہ کہنا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور یہ جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پریس کر دیں، اور اپنی حاضری ہر ویڈیو میں یقینی بنایا کریں۔ آپ حاضری دیں گے، آپ کو اللہ کے کرم سے بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ سورہ النازعات آیت نمبر 1 تا 14۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں روح کو ڈوب کر اور نکالے جانے والے ہیں اسے، یعنی روح کو آہستگی کے ساتھ۔ بدکاروں کی، بے حیاؤں کی روحیں ڈوب کر اور شدید انداز میں فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں، نیک کامل ہوتے ہیں، اور ان کی روحیں آہستگی کے ساتھ آرام سے نکالتے ہیں۔ اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں کھائی۔ اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے، پھر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں دوڑ کر اللہ کے حکم بجا لانے کے لیے کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن ہلا کر رکھ دے گا زلزلے کا جھٹکا، پیچھے آئے گا دوسرا جھٹکا، اتنے ہی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے اپنی پہلی حالت میں، جبکہ ہم ہو چکے ہوں گے ہڈیاں گل کر بوسیدہ۔ کہتے ہیں اس طرح لوٹائے جانا یقیناً گھاٹے کا سودا ہوگا ہمارے لیے، حالانکہ یہ تو ہوگی بس ایک زوردار ڈانٹ، اور پھر یہ سب آن موجود ہوں گے میدان حشر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو، اگر آپ ماہر علم نجوم بننا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنا چاہتے ہیں، تمام مشکلات کا حل نکالنا چاہتے ہیں، صحت مند اور توانا زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی کی خواہش مند ہیں، تمام مصائب، الم، دکھ، درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلاصی چاہتے ہیں، میرے اس فلسفے کو، اس فارمولے کو، اس متھ کو سمجھ لینا، اللہ عز و جل کے کرم سے خوش بھی ہو جاؤ گے اور خوشحال بھی ہو جاؤ گے، مالا مال بھی ہو جاؤ گے۔ اللہ کو مرکز نگاہ بناؤ، آپ کا سینٹر آف گریوٹی اللہ سبحانہ و تعالی ہونا چاہیے۔ اللہ سے باتیں کرو جب بھی موقع ملے، اس کے سامنے اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ درد بیان کرو، اور اپنے تمام تر مسائل کا حل اللہ سے چاہو۔ جب اللہ سے باتیں کرو گے، سیدھی راہ کا مسافر بنو گے، اللہ کی راہ کی طرف بڑھو گے، اللہ قریب آئے گا۔ جب اللہ قریب آئے گا، اللہ خوش ہوگا، اچھے اعمال کے نتیجے میں تمہاری اچھی اور خوبصورت کوششوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ نوازے گا، تمہارے درجات بلند کرے گا، اس زندگی میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی۔ قبر کی زندگی بھی اللہ کے کرم سے خوشحال گزرے گی، اور دین بھی بہتر ہو جائے گا اور دنیا بھی۔ عمل کر کے دیکھو،
اگر زندگی میں بہتری محسوس نہ ہو تو پھر کیا نہ، اگر تم اللہ کے خوشنودی کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتے ہو، اللہ کو اگنور کر کے کامیاب ہو سکتے ہو تو پھر ہو کر دکھاؤ۔ جس کام میں اللہ کی خوشنودی شامل حال نہ ہو وہ کام زیرو ہے، زیرو ہے، صفر ہے، کسی کام کا وہ کام ہی نہیں۔ اسی لیے اگر کامیابی چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، مصائب کا حل چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی فارمولہ، ایک ہی مت ہے، ایک ہی فلسفہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے تعلق اگر جوڑ کر کامیاب ہو سکتے ہو تو ہو کر دکھاؤ، اللہ سے بچ کر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا شدید ہے۔ پھر اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو پھر بچ کے دکھانا۔ ہر مشکل کا حل اللہ ہے، ہر مسائل اللہ ہی نے دور کرنے ہیں۔ اگر اللہ کے چھوڑ کر کسی دوسرے کاموں میں الجھے رہے تو سوائے پچھتاوے کے اور کوئی کام ہاتھ نہیں آئے۔ پچھتاؤ گے، رو گے، وقت مصیبت کوئی کسی کام کا نہیں رہے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، آئے گا تو صرف اللہ آئے گا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، زندگی کو سنوار لو اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لو۔ برج جناب اسد والے افراد، میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ تم بے حد ذہین ہو، ذہانت تم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، پریکٹیکل قسم کے آدمی ہو، تھیوریٹیکل فارمولے کے تحت زندگی بسر کرتے ہو، کسی بے سمت کی طرف تم جانا پسند ہی نہیں کرتے، سیدھی راہ کی طرف چلتے ہو، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہو اور پریکٹیکلی طور پر عمل کرتے ہو۔ یہ تمہاری سب سے بہترین خوبی دوسرے برج کے افراد سے سیپریٹ کرتی ہے۔ بے حد محنتی ہو، بے حد محنتی ہو، بے حد محنتی ہو، اور یہ محنت رنگ لاتی ہے اور زندگی میں کامیاب رہتے ہو۔ اچھی ول پاور رکھتے ہو، کام کے کرنے کا ارادہ کر لو تو پھر اس کام سے کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹتے، اس کام کو کر کر ہی چھوڑتے ہو۔ تمہاری حص سب سے بہترین، بہتر اور بہتر، سب سے بہتر ہے۔ تمہاری چھٹی حص لاجواب ہے، معاملات کو نہ صرف جلدی سمجھ لیتے ہو، اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیتے ہو اور اس کا فوراً حل بھی نکال لیتے ہو، لیکن غصیلے بہت ہو۔ تمہاری اس غصے کی طبیعت کی وجہ سے کئی لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، لوگ تم سے دور ہوتے ہیں۔ اگر اس کمزوری پر کنٹرول کر سکو، کر لو تو بہترین اور سب سے بہتر۔ وقت کھیل تماشوں میں ضائع نہیں کرتے، وقت کے بہترین قدردان، وقت کی قدر کرتے ہو، وقت کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہو، وعدے کے پکے ہو، زبان کے پکے ہو، اگر ایک بار وعدہ کر لو تو وعدہ وفا کرو گے، بے وفائی نہیں کرو۔ خوابی دنیا میں بہت کم رہتے ہو، حقیقت سناش ہو، ہے نا ایسی بات؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ حقیقت سناش ہو، خوابوں کی دنیا میں محو نہیں رہتے۔ سستی سے تمہیں سخت نفرت ہے، ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہو، سستی کو ایک قسم کا گناہ سمجھتے ہو، ہے نا؟ ایسی بات ہے، نہ خود دھوکے باز ہو، نہ دھوکے بازی کو پسند کرتے ہو۔ اگر تمہیں یہ محسوس ہو جائے کہ کوئی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو اس سے دور بھاگتے ہو، اسے سخت ناپسند کرتے ہو۔ حالات جیسے بھی ہوں، زندگی میں جتنے بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئیں، لیکن حالات سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے۔ جیسے ہو، جس کنڈیشن میں ہو، جس طرح کی سمت چاہتے ہو اسی سمت کی طرف بڑھتے ہو، حالات کا کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ تمہارے اس برج میں ہے ہی نہیں حالات سے سمجھوتا کا۔ اچھے فیصلہ ساز ہو، ٹھیک اور سوچ کر فیصلہ کرتے ہو، جو بھی فیصلہ کرتے ہو 100% اس پر رائٹ ہوتے ہو، صحیح فیصلہ ہوتا ہے تمہارا۔ ہر مسئلے کو سوچ سمجھ کر حل کرتے ہو، اس کا حل ڈھونڈتے ہو، 100% کامیاب رہتے ہو۔ بے حد باہمت ہو، تمہاری ہمت کو داد دینی پڑتی ہے۔ تنزیہ مزاج قسم کے ہو، طنز بہت کرتے ہو، دوسروں کے عیبوں میں کیڑے بہت نکالتے ہو۔ تمہاری یہ عادت تمہاری کمزوری کا باعث ہے، لوگوں سے تمہیں جدا کرتی ہے۔ محبت پرست ہو، ایک بار کسی سے محبت ہو جائے، اتنے سنسیر اور با وفا محبت کرنے والے تم ثابت ہوتے ہو کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔
लोगों में घुल मिल लेते हो लेकिन रिजर्व ज़्यादातर रहते हो। तुम्हारी ये रिजर्व वाली कंडीशन बाज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सोचते बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हो। उनका नज़रिया है कि तुम बोरिंग किस्म के हो, बड़े बोर से महसूस होते हो, उखड़े उखड़े से, घुसीले और थोड़ी तन्हाई पसंद किस्म के, दूर दूर रहने वाले महसूस होते हो बाज़ लोगों के, बाज़ लोगों नज़दीक। लेकिन अक्सर तुम्हें एक्टिव, बेहतर दोस्त, बावफा दोस्त, मोहब्बत करने वाला समझते। नेटशल मुख्तसर ये है कि तुम एक बेहद अच्छे, मुखलिस, मेहनती, बावफा और परफेक्ट इंसान, परफेक्ट शख्सियत हो। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारना है तो वही फार्मूला जो मैंने शुरू में बताया था, अल्लाह की खुशनुदी और उसकी वफा में डूब जाने का नाम ही तुम्हारे इस बुर्ज की ज़िंदगी होना चाहिए। तुम जितना अल्लाह के करीब अपने अपने आप को बढ़ाओगे, तुम एक एक कदम चलोगे, अल्लाह 10 कदम चलकर तुम्हारी तरफ आएगा। तुम अल्लाह से एक बार ताल्लुक जोड़ कर तो देखो, देखो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे पॉलिश होती है, तुम कैसे निखर कर सामने आते। कोशिश तो करो, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब हो। प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ज़िंदगी के कड़े वक्त का कोई पता नहीं, कब अल्लाह ताला की आजमाइश शुरू हो जाए, कब इंसान भंवरों में जा फंसे, अल्लाह के आज़ाब को अपने अमाल की वजह से दावत दे दे, डिप्रेशन में चला जाए, एंग्जाइटी के दौरे पड़ने लग जाएं, पैनिक अटैक शुरू हो जाएं, हार्ट अटैक की कंडीशन पैदा हो जाए, खुशहाली दम तोड़ने लगे, दुख दर्द का समा पैदा हो जाए, अलम और दर्द की शिद्दत से उलझ से जाओ, डिप्रेस हो जाओ, स्ट्रेस में मुब्तला हो जाओ, किसी भी किस्म की कोई परेशानी अचानक आने वाली लाहक हो जाए, शदीद डिप्रेशन में हो, शदीद परेशानी का शिकार हो जाओ, तो मेरी इन चंद बातों पर अमल कर लेना। 100% गारंटी है, 100% श्योरिटी है, कामयाबी नसीब होगी, भांवर से भी निकलोगे, मुश्किलात का भी खात्मा होगा, डिप्रेशन, एग्जाइटी, पैनिक के दौरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, खुशहाली नसीब हो जाएगी, गुर्बत का तारीख दौर खत्म हो जाएगा और बेहतर वो पॉलिश शुदा एक अच्छे इंसान बनकर सामने आओ। तो सबसे पहले वही फार्मूला है, वही मिथ है, वही फलसफा है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक तो जोड़ना ही जोड़ना है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा बुर्ज बहुत अच्छा है, अल्लाह से जुदाई के साथ ही तुम कामयाब हो सकते हो, अल्लाह से दूरी ही तुम्हारी कामयाबी का बायस बन सकती है, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। जब तक अल्लाह से ताल्लुक कायम नहीं करोगे, हर काम 0/0/0 सिफर है। कोई कामयाबी नहीं मिलनी, कोई फार्मूला नहीं चलना, कोई फलसफा काम नहीं आना। यही फार्मूला है, यही फलसफा है, इसको अपने जहन में, अपनी निगाह में, अपने दिल और दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले काम यही करना है कि अल्लाह से ताल्लुक को क्रिएट करना, फ्रेंडशिप करनी है, उससे बातें करनी, अपने दुखड़े उसके सामने रखने, सब कुछ खोल कर अल्लाह के सामने बयान कर देना। कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो बहुत कुछ पाओगे, झोली भर भर के पाओगे। एक बार अमल तो करो। फलसफा बिल्कुल वाज़ेह है, अल्लाह से दोस्ती को क्रिएट करना है और इस बुर्ज के मुआफिक जो सूरा है वो सूरा अल बलद है, सूरत बलद। इसका उर्दू तर्जमे के साथ इसकी तिलावत करनी है, दिन में एक बार पढ़ लो काफ़ी है। जब मुश्किलात हद से बढ़ जाएं, इस बुर्ज की जो मुआफिक सूरा है सूरत बलद, इसकी तिलावत शुरू करो, उर्दू तर्जमा पढ़ो और डेली दिन में एक बार अगर पढ़ लो तो ये काफ़ी हो जाएगी। और तुम्हारा जो बुर्ज है इसका जो बेहतरीन इसमें आज़म है, मुश्किलात से निकालने वाला, हर मसले का हल बताने वाला, रब ताला से अपने ताल्लुक को पॉलिश करने वाला, इसमें आज़म, इस बुर्ज का इसमें आज़म, या बाइस हो या शहीद हो, या बाइस हो या शहीद हो, उठते बैठते चलते फिरते, मौका बेमौका, जब भी टाइम मिले, सेपरेट हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, दौलत चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो उठते बैठते चलते फिरते
یا باعث ہو یا شہید ہو، اس اسم اعظم کا ورد کرنا ہی کرنا ہے، کرو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں کرو گے اللہ ہی بس مالک ہے۔ اور اگر بلاؤں کا ظہور اچانک ہو جائے، نظر بد کا شکار ہو جاؤ، زندگی ویران سی محسوس ہونے لگے، ہر رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، مایوس ہو جاؤ، ڈپریس ہو جاؤ، ایکزائٹی کا شکار ہو جاؤ، کسی بھی کی طرح کے کوئی اچانک مسئلے میں، اچانک پریشانی میں، اچانک غم اور الم میں، دکھ درد میں پھنس جاؤ، تو صدقہ کرو، روٹی کا صدقہ کرو، اپنے ہاتھوں سے روٹی کا صدقہ کرو، بلائیں رد ہوں گی، بلائیں دور بھاگیں گی، اللہ مسئلے حل کرنے لگ جائے گا، اللہ یہ صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے گا۔ تمہارے اس برج کے موافق یہی صدقہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے روٹی کو تقسیم کرو غریبوں میں، روٹی کا صدقہ دو، یہ تمہیں رد بلا کا سبب بنے گا، تمہاری بلائیں ٹلیں گی، مصیبتوں سے پریشانیوں سے تم نکل آؤ۔ اور پھر اینڈ میں، آخر میں وہی بات میں پھر لپیٹ کر رہا ہوں، اور اگر تم زمین و آسمان کے کنارے سے اللہ کی خوشنودی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے علاوہ اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ تم جس جگہ بھی جا چھپو گے اللہ آلریڈی وہاں موجود ہوگا۔ کیوں کہ اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ زندگی میں سے موت کو نکالتا ہے، موت میں سے زندگی کو نکالتا ہے، وہ جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، وہ جسے جب چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ سپریم ہے، وہ یکتا ہے، تن تنا مالک و وارث ہے، اس کو یکتا سمجھو، اس کی عبادت کرو، اس کو خوش کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ، اور اگر پریشانیاں آ جائیں، دکھ درد کا سما پیدا ہو جائے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اس برج کے موافق جو سورہ ہے، سورہ البلد، اس کی تلاوت کرو اردو ترجمے کے ساتھ، یا باعث ہو یا شہید ہو، اس اسم اعظم کا زبردست اثر ہے، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس ورد کو جاری رکھو، اور اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کا صدقہ دو، اللہ کی راہ میں اچھے اور بہتر عمل کرو، انشاءاللہ ہر مسئلہ دور ہو جائے گا، ہر پریشانیوں کا حل نکلے گا۔ عمل کرو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔